کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں. میں تو پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں, ہسٹری اٹھاؤ, صحیح کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, پھر اورنگزیب عالمگیر تمہیں سمجھ میں آئیں گے. خدا کی قسم جب تک اس دھرتی کے اوپر مسلمان حکمران رہے, یہی ملک سونے کی چڑیا بنا رہا ہے. جب تک ہماری حکمرانی لگی ہے کسی پر کوئی زیادتی لگی ہوئی ہے, لیکن جب سے مسلمانوں کا قبضہ ہٹا ہے ہندوستان تباہی کی طرف جانے لگا. ہم آج بھی کہتے ہیں خدا کی قسم ہندوستان کے لیے قوم مسلم کو چیک کرنے کی ضرورت لگی ہے. اگر ضرورت پڑے گی سب سے پہلے کفن باندھ کر کے سب سے آگے جو قوم نکلے گی اسی قوم کو مصطفیٰ کا سچا نائب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور میں کہتا ہوں کورٹ کے اندر جتنے چاہو بحثیں کر لو, لیکن تاریخ کے منہ پہ کالی نہیں پہنچ سکتے. اس ملک کو آزادی دلانے والے مدرسے کے بیٹے ہیں, چاہے وہ فضل خیر آبادی ہو, چاہے وہ علامہ کافی کفایت علی رحمت اللہ تعالی علیہ ہو, یہ مدرسے کے بیٹے ہیں. ہاں, ہندوستان کو آزادی دلانے والے مدرسے کے بیٹے. آج ان مدرسوں کو بند کرنے کی بات چل رہی ہے تو سن لیجئے گا, یہ مدرسے نہ تمہارے کرم پہ کل چل رہے تھے نہ آج چل رہے ہیں. یہ مدرسے کل بھی مصطفیٰ کے کرم پہ چل رہے تھے, آج بھی مصطفیٰ کے کرم پہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تا دم عزیز یہ مصطفیٰ کی چوکھٹ کی خیرات پہ چلتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن تکلیف آپ سے, اور آپ سے یہ تکلیف ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو پڑھانے تیار نہیں. بڑی اچھی گفتگو آپ نے علامہ صاحب سے سنی, غلط نہیں کہہ رہے ہیں, بات سچی. نہ پڑھنا چاہتے نہ پڑھانا چاہتے, اور یہ سب چاہتے ہیں کہ مرتے ہی جنت میں جاؤں. سارے ہی چاہتے ہیں نا. کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ذرا بتا دیں. سبھی جانا چاہتے ہیں نا, پھر بول کیوں نہیں رہے جب میں نے پوچھا تھا تو. سارے چاہتے ہیں جنت میں جاؤں, لیکن پڑھنا پڑھانا کوئی نہیں چاہتا. اچھا, جن کے پاس چند روپلی آ گئی ہیں وہ تو سوچ رہے ہیں کہ دین بھی ہم اپنی مرضی سے بنائیں. ایسے بھی بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے جن کے پاس چند ٹکے ہوتے تو وہ چاہتے کہ دین ہماری مرضی سے چلے گا. بیچارے غریب لوگ دب کے دین کے نیچے چل رہے ہیں. ایک ایسا نظریہ ان کا رہتا ہے, خدا کی قسم دین کو تیری ضرورت نہیں ہے, تجھے دین کی ضرورت ہے. دین ویسے نہیں چلے گا جیسے تم چاہو گے, تمہیں ویسا چلنا پڑے گا جیسے دین چاہے گا. اگر یہ کر سکتے ہو تو آؤ, ورنہ ہٹو. ہے آیا یورش و تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. دین تمہارا محتاج نہیں. تو جو پیسے والے اپنی مرضی ہانکتے اور کہہ رہا جی مرن گئے تو فلاں بابے کو بلا کے نماز جنازہ پڑھوا لیں. نماز جنازہ کا نمبر تو میرے لال بڑی بعد میں آتا ہے. سب سے مشکل وقت ہوتا روح نکلنے کا. اس وقت کوئی پیر صاحب نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے حضرت جی. ہاں, کوئی پیر صاحب اس وقت نہیں آئیں گے. جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے نا تو پھر کوئی دکھائی نہیں دیتی. روح نکلتی ہے پہلے پیر کے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوتی ہے, گھٹنوں میں اٹکتی ہے, کمر میں جا کے اٹکتی ہے, سینے میں جا کے اٹکتی ہے, پھر جب یہ گلے کی اس ہڈی پہ جا کے اٹکتی ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے گھڑی. اللہ سے دعائیں مانگا کرو, مالک موت کی تکلیف سے نجات دینا. مانگا کرو یہ دعائیں. حساب لگائے بیٹھا, مریں گے تو پیر صاحب سے نماز جنازہ پڑھوا لیں گے, یہی سوچ بیٹھا ہے. لیکن یہ جو روح اٹکنے کا وقت ہے, اللہ ہم سب کو چاکنی کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین آمین. میں نے لوگوں کو 3 دن تڑپتے دیکھا ہے. اللہ. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ کوئی سوتی کپڑا خاردار درخت پہ ڈال کے کھینچو تو ایک ایک دھاگا جیسے نکلتا ہے. اللہ. کبھی چونٹے کو مرتے دیکھا؟ چونٹا اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, چونٹی سے بڑا جو چونٹا ہوتا ہے, دیکھا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو دیکھا ہے کہ نہیں؟ پوری طاقت سے اس پہ پیر مار دو, ایک بار میں مرتا نہیں ہے. اس کی باریک سی ٹانگیں ہلتی رہتی ہیں, بہت دیر کے بعد اس کا دم نکلتا ہے. یار اگر چونٹے کی روح اتنی مشکل سے نکلتی ہے, تو ہڈا کٹا 6 فٹ کا ہے, تیری بوٹیوں میں تو ریشے بھی ہیں,
تیرے جسم میں ہڈیاں بھی ہیں. تجھے کیا لگتا ہے اتنا آسان ہوگا؟ خدا کی قسم بڑی مشکل کڑی ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے. وہ کہا تھا کسی نے اتنا تو کرم کرنا اے نرگی سے مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. واہ بھائی واہ، سبحان. مشکل کڑیاں ہوتی ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی سانس لیا ختم؟ کئی گھروں کے حالات دیکھے ہیں میں نے، جب روح نکلنے لگتی ہے بچے بے قرار ہو کے تڑپتے ہیں. ابا کیا کیا جائے؟ کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی بدن دبا رہا ہے، لیکن کسی کی خدمت روح کو آسان نہیں کر رہی ہے. مشکل ہوتی جا رہی ہے گھڑیاں روح کی. تب کوئی کہہ دیتا ہے جلدی جاؤ، دوڑ کے مسجد کے حافظ جی کے پاس چلے جاؤ، وہ آ کے دم کر دیں گے تو روح آسانی سے نکل جائے گی. بچے دوڑ کر کے جاتے ہیں. حافظ صاحب کہا جی، کہا جلدی کرو میرے باپ کی روح نہیں نکل رہی ہے. اللہ اکبر. میں کہنا چاہتا ہوں یار، اگر اتفاق سے حافظ قرآن نہ مل سکا تو پھر اس گھڑی کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے اس لیے کہا کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لو، قاری قرآن بنا لو، تاکہ موت کا وقت قریب آئے کوئی آئے نہ آئے تیرا سگا بیٹا تیرے سرحانے بیٹھا ہو، ادھر روح نکلنے کا کام شروع ہو، ادھر سے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، ادھر رحمان پڑھن جا رہی ہو، ادھر روح نکالی جا رہی ہو، ادھر سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہو، ادھر روح نکلتی ہو. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس وقت رحمتیں برستی ہیں. ایسے عالم میں روح نکلے تو تکلیف سب کو ہوتی ہے، لیکن وہ ٹھنڈے ٹھنڈے کافری ہاتھ بدن پہ رکھ کے کہتے ہیں یار صبر کر، وہ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے. جیسے کہ جنت کے دروازے پہ نگاہ ڈالتی ہے بندہ موت کی تکلیف بھول جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بیٹے کو قاری قرآن بناؤ تاکہ شام سے جی بھی سکو، شام سے مر بھی سکو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آگے ذرا زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگاؤ یار. نعرہ تکبیر. ابھی مزہ نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دوست، مسلک اعلی حضرت. بنائیں گے انشاءاللہ. اگلی بات کر دوں، برا نہ مانیے گا. بڑے لوگ نماز جنازہ پڑھائیں بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. ضروری نہیں ہے سب کو نماز جنازہ پڑھانے کوئی ولی مل جائے، ضروری نہیں ہے کہ ولی ہی مل جائے. اور امام اچھے رکھو مسجدوں میں، یہ بھی میں کہہ کے جاؤں گا. اچھے امام تب ملیں گے جب تنخواہیں اچھی دو گے. 6000 میں تو خالی حبچی ملیں گے. شاندار مضبوط مفتی قابل بندہ رکھو، اس لیے کہ اگر امام مضبوط ہوتا ہے تو قوم خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے. قابل امام مسجدوں میں رکھو. سبحان اللہ. سبحان. برا نہ مانیے گا، بہت بڑا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے. قابل لوگ مسجدوں میں رکھو، اور جب آپ قابل لوگ رکھیں گے تو یہ بھی کم پڑھے لکھے لوگ کم رہیں گے، آگے تک پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر مجھے بتایا جائے اگر آئی ایس کی بھی ڈگریوں کا ایک معیار ہے اور آئی پی ایس کے بھی ایک معیار ہے، اس کے علاوہ ایم بی بی ایس کا اپنا معیار ہے، لیبال کے لیے بھی کچھ خاص ڈگریاں چاہیے، ٹیچر کے لیے بھی خاص ڈگریاں چاہیے، ہوم گارڈ کے لیے بھی خاص ڈگریاں چاہیے، تو امام کے لیے خالی ویسی رکھ لو گے کسی کو اٹھا کے؟ واہ 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 واہ، بہت کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ ماشاء اللہ. اور ایک بات بتا دو، شاندار، بہت شاندار. مت ماننا میری بات کا. آپ کی مسجد میں کوئی امام ہو، اللہ سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے. مجھے باخدا نہیں پتا کون کس مسجد میں کتنی بڑی ڈگری لے کے بیٹھا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں نماز کا کام آسان نہیں ہے. کسی نے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، کون امام احمد رضا، وہ جنہیں 100 سے زیادہ علوم پر مہارت ہے، واہ بھائی واہ واہ واہ. سبحان. جن کی قابلیت پہ آج تک پی ایچ ڈی چل رہی ہے اور آج تک ان کے علوم کی تحقیق چل رہی ہے. پتہ نہیں چل پا رہا کہ اعلیٰ حضرت کو علم تھا کتنا. اس ذات سے کسی نے پوچھا آپ کو کتنا علم ہے، آپ کو کتنا علم ہے؟ جی جی. اس سے جس کو 100 علوم پہ مہارت تامہ حاصل اور خود میں اتنا قابل، اگر درسگاہ میں بیٹھے تو اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد نظر آئے. اگر حدیث پہ بات کرے امام بخاری کا ثانی نظر آئے، فقہ پہ قلم اٹھائے تو اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد نظر آئے. اتنی قابل ترین شخصیت، خدا کی قسم جس نے مسائل حقہ کو ہمارے سامنے لا کے رکھا، اس ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. اس شخصیت سے پوچھا گیا تھا آپ کو کتنا علم ہے، آپ نے کہا تھا بس اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں. اللہ. اتنا قابل چاہیے بندہ. اب بتاؤ کتنا علم ہونا چاہیے؟
कुछ तो यही सोचते रहे इमाम साहब घर जामे मुझे मुसल्ले पे चढ़ना मिले। लिमिट में रहकर और लिमिट में मुसल्ला का अब्बा की चौपाल नहीं। अपनी का हिसाब मुश्किल पड़ेगा, पीछे से 150 लोग खड़े हैं, दे लेगा हिसाब भाई। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छा कहा। और ये मुसल्ला हर एक काक नहीं होता, मुसल्ला उसी को मिलता है जिसे अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। दोनों बातें याद रखिएगा। काबिल इमाम रखो, कैसे काबिल। एक तो दुआ करा रहा था नमाज जनाजा के बाद, अरबी में दुआ करा रहा था, खाली आबिद जी था इमाम साहब, मानवी एतबार से वो कुफरी जुमला बोला था उसने। अल्लाह मेरे भाई खुदारा नमाज सही लोगों से पढ़वाया करो। तो मैं बात कर रहा था अगर जरा सा पैसा भी है मैं तो ये कमेंट है क्या हुआ हजूर से पढ़वा लेंगे। हजूर को खुद बिस्मिल्लाह नहीं आती, वो तो खाली पगड़ी लिए घूम रहे हैं हजूर, क्योंकि वो पढ़े इसलिए नहीं थे कि अब्बा के बाद अचानक में हादसाती तौर पे पीर बन गए वो। हाँ, हादसाती तौर के पीर होते हैं, ना पढ़े इसलिए नहीं थे कि पैदा होती दुनिया हाथ चूम रही थी, तुम भी हाथ सबके मत चूमा करो। किसी को इस्तंजा करना आता नहीं आता, चल दिए, इससे तुम्हारी रुतबे बुलंद हो जाएंगे, एक अच्छा भला आदमी मिट्टी बन जाएगा। कई पीर ज़ादों को हमारी कौम ने मौलवी बनने नहीं दिया। हाँ, उससे कबरमंद नहीं बन रहा, तो हजूर का ये भी हजूर हो गया। क्या है ये? मैं एहतराम की तौहीन नहीं करता, जो लाइफ में इज्जत है उनकी इज्जत करो, इज्जत सभी की किया करो, लेकिन सबके हाथ क्यों छूने लगे भाई? इस्तंजा आता वो भी हजूर हो गया, नहीं आता वो भी हजूर है, उसे बिस्मिल्लाह सुन लो। मैं चैलेंज के साथ कह दूं, अगर मैं ऐलान कर दूं ना कि पीर वही बनेगा जो सूरह फातिहा दुरुस्त सुनाएगा, 90% लोग खारिज हो जाएंगे। बेशक बेशक। कई जगह मैंने पीर साहब को देखा, मैंने कही हुजूर आप ही दुआ करा दो, तो हजूर ने ऐसी दुआ कराई कि बस मारे गुस्से के दिमाग की नसें फट गई। आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं माशाल्लाह। नहीं, मसला उसका नहीं है, कुरान दुरुस्त पढ़ना आना चाहिए, इससे मुफ्ती और गैर मुफ्ती का मसला नहीं है। जितना नमाज में पढ़ना जरूरी है उतना मा यजूज़ु बिही सलाह कुरान हर बंदे को सीखना फर्ज है। बेशक बेशक बेशक, हर बंदे को सीखना फर्ज है। पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा कि हाफिज हजूर आएंगे तो हजूर भी लोकल भी बहुत चल रहे, इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बेटों को कुरान का कारी बनाओ। क्यों? उसकी भी एक वजह बता दूं, तुम्हें लग तो रहा होगा ये जन्नत नहीं बांट रहा है, जन्नत में बांट भी नहीं सकता, जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है, और जन्नत उसे मिलेगी जो रसूल पाक को राजी करे। सीधी सी बात। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था, पैसा आपका, सफर हमारा, खर्च आपका, मौज हमारी, तो फिर हम बेवकूफ बना के नहीं जाएंगे, कह के जाएंगे। एक काम करें, अपने बेटे को कुरान का कारी बनाएं। वाह, फायदा। मान लीजिए आपने मुझे बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने, मैं आ गया, मैंने कहा भाई यूनुस भाई है, अच्छे आदमी है, अच्छी मेजबानी करते, ठीक है, खिलाया पिलाया बहुत अच्छा। मैं आया था जलसे में, चलो भाई आज इनके यहाँ कोई मैयत हो गई है, नमाज जनाजा पढ़ा दे। मैंने हाथ उठाया, अल्लाहू अकबर, पढ़ी, पढ़ाई, चला गया। सच बताइए, क्या मेरे सीने में किसी भी मरने वाले का उतना ही दर्द होगा जितना मरने वाले का दर्द उसके बेटे के सीने में होगा? जी जी, बोले हो सकता है मैं कितना भी आपके आके रो लूं, भाई बड़ी तकलीफ है, मैं उल्टा हो गया, मैं गिर गया, मैं मर गया, ये कुछ नहीं, ये मक्कारी होती है, रोम हो सकता है, लेकिन दर्द जो है ना, दर्द सिर्फ अपनों को होता है। बुजुर्गों ने कहा कि जितनी जमीन पे आग जलती है ना उतनी ही गर्म होती है, जितनी जमीन पे आग होती है उतनी गर्म होती है। आग यहां लगे और कहे वहां भाई यहां गर्म हो गई, तो लोग कहेंगे या तो इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया या फिर इसका खून ठंडा पड़ गया, जो इसे सारी जमीन गर्म लग रही है कि नहीं? मैं समझाना चाहता हूं आपको,
تو جو درد باپ کے سینے میں بیٹے کا ہوگا یا بیٹے کے سینے میں باپ کا ہوگا، نہ وہ پیر کے سینے میں ہوگا، نہ وہ میرے سینے میں ہوگا، نہ وہ کسی کے سینے میں ہوگا۔ کیا کہ اچھا ہو اگر جنازے میں باپ لیٹا ہے، مسئلے پہ بیٹا کھڑا ہو، جب نیت باندھنے کی باری آئے گی، جنازے کو دیکھے گا، خیال آئے گا مالک ہی وہ لیٹا ہے جس نے اپنے کپڑوں پہ پابند لگائے تھے لیکن میرے مدرسے کا خرچہ دیا تھا، مالک ہی وہ باپ ہے جس سے ایک دن کہہ دیا تھا ابا مجھے نئی ڈریس چاہیے، اس نے عید پہ اپنے کپڑے نہیں بنائے تھے، میرے کپڑے بنائے تھے۔ آج کون لیٹا ہے جو پوری زندگی لوگوں سے کہتا تھا میرا بیٹا حافظ قرآن ہو رہا ہے، دیکھنا ایک دن مدرسے سے قرآن کی تعلیم لے کے آئے گا، اے میرے پروردگار میں قرآن کا حافظ بن کے نکلا، اس کی کوئی خدمت نہ کر سکا، یہ دنیا سے جا رہا ہے، اے میرے پروردگار آج وقت آ گیا ہے صلہ دینے کا، میرے مالک آج اسے ہوا کی ضرورت رہی ہے، آج اسے بہترین جوڑے کی ضرورت رہی ہے، یہ بیگ جنازے پہ لیٹا ہے، اب یہ منو مٹی کے نیچے جا رہا ہے، کل اس بات کا ہے قبر میں کیا بنے گا، تو وہ رو کے ہاتھ اٹھا کے کہے گا اے میرے پروردگار میری محنتیں جو ہوئی ہے، اس نے جتنی خدمت کی ہے آج اس کے سلے میں میرے مالک میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ کہتے کہتے جیسی آنکھیں بھیگے گی اور آنسوؤں کا پہلا قطرہ آنکھوں کا بندھن توڑ کے جیسی رخسار پہ آئے گا، رب کی رحمتوں کو جوش آئے گا، آواز آئے گی میرے بندے اداس نہ ہو، ہم نے قبر میں جانے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر ڈالے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس مدرسہ الجامعۃ المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے بنائیں گے کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن، جی انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، مانگا کرو اللہ سے دعائیں، بہت فائدے ہیں۔ میں نے ابھی تک نہ کسی مولوی کو بیوی اس لیے مارتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ گھر سے 50 لاکھ نہیں لائی تھی، اگر بیچارہ حافظ جی بھی ہے نا تو ڈیمانڈ نہیں رکھتا ہے۔ سنو، جب علم دین ہمارے معاشرے میں ہوگا نا تو پھر نکاح بھی آسان ہو جائیں گے، جتنی بڑی ڈگری اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے ادھر کو، وہ مانگ بھی کیوں رہا، کئی ساری باتیں دل کے بولے جلوٹے سینے کے داغ سے، آگ لگ گئی گھر کے چراغ، کیونکہ وہ کون سا MBBS اور یا تو ابا نے 2 کروڑ دے کے نا رشوت کے طور پہ ڈگری لی ہے، اب وہ لے گا کدھر سے، کچھ سسرال والوں سے لے گا، کچھ باقی مریضوں کو مار کے لے گا، ٹھگی بتی چل رہی ہے۔ MBBS کو فیس کم کر لے تو کہہ رہا میری بھی تو بہت لگے، قابل ہوتا محنتی ہوتا تو فری میں سلیکشن ہو جاتا، لیکن 50-50 لاکھ دے کے خالی سلیکشن میں جا رہے اندر، تو بھائی وہ لے گا کدھر سے، ادھر سے ہی۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، میں مخالفت اس بات کی کر رہا ہوں آج انسانیت نہیں ہے۔ خالی 2 سال نہ ہائی اسکول کر کے جھولا ٹال کے نہ تھوڑے دن سوئیاں لگا لے کسی کے، تو نہ لڑکے والے قابو میں رہتے نہ لڑکی والے، وہ جھولا ڈال کے آلہ ڈال کے گلے میں کدھر کو نکل جا تو لڑکی والا کہہ رہا ہے اس سے رشتہ کرا دو میری لونڈیا کا، جتنے کہے گا اتنے دوں گا۔ یہ پتا نہیں ہے انہیں کئیب کے کولے ٹیڑے کر دیے، اس سے سوئی لگا دی اللہ ایسی سوئیاں لگا رہے۔ اب کرونا میں تو نیرے ڈاکٹر بن گئے، کرونا میں عادت ان تھی، کئیب ڈاکٹر بن گئے اور کئیب دیکھا اب تک موٹے ہی ہوئی لیے گھوم رہے ہیں، کیا ہوا، کہہ رہا ویکسین غلط لگ گئی، اور جب چیک کرایا تو ویکسین کی جگہ کوئی پانی ٹھوک گیا۔ اللہ، یہ حالات ہیں، کیوں؟ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے، دین سے دوری کی وجہ۔ جب دین ہوتا ہے تو پھر درد بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے۔ وقت کا سب سے بڑا فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ، کپڑے کی دکان، ایک دن نہ عصر کے وقت ہی نہ دکان بند کر کے جانے لگے۔ کسی نے کہا حضور اتنی جلدی دکان بند کر رہے ہیں، ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے بادل ہو گیا ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہنے لگے اندھیرا ہے، دکان میں میری روشنی کا کوئی سامان نہیں ہے، اس ڈر سے دکان بند کر کے جا رہا ہوں کہیں کوئی دھوکے میں گھٹیا کپڑے کو مہنگا سمجھ کے نہ لے جائے۔ اللہ، جب علم ہوگا تو یہ تقویٰ ہے، اور جب علم نہیں ہوگا تو پھر شیطانیت آتی ہے۔
اس لیے دین بھی سیکھیے. انجینئر ڈاکٹر سب بنو. فائدہ کیوں نہیں ہو رہا اکثر دواؤں سے؟ ڈائریکٹ کہہ لے جاؤ یہ خوراک بالکل ٹھیک ہو جاؤ. ایسا لگ رہا ہے دوا نہیں یہ شفا بیچ رہے آپ. پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ بڑھیا باندھ کے کہتے تھے یار دوا میں دے رہا ہوں شفا خدا دے گا. دوا میں دے رہا ہوں شفا خدا دے گا. اگر اس نظریے سے دوائیاں بیچی جائے گی خدا کی قسم پھر شفا دوا میں ہو نہ ہو اس کی رحمت میں ضرور شفا مل جایا کرتی ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ قرآن والے بنے تاکہ آپ اگر قرآن پڑھ لیں مدرسے میں کچھ سال گزار لیں آپ پھر ڈاکٹری کی کرسی پہ بیٹھے تو خوراک بعد میں دیں گے. مدینے والوں پہ درود پہلے پڑھیں گے. آپ دوا بعد میں دیں گے. قرآن کی تلاوت پہلے کریں گے. آپ انجیکشن بعد میں لگائیں گے. بسم اللہ پہلے پڑھیں گے. جب یہ آپ کا عمل ہوگا تو دوا میں فائدہ ہو نہ ہو ذکر مصطفیٰ میں بھی شفا ہے ذکر خدا میں بھی شفا. نعرہ تکبیر.